Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس اللہ نے ان کی تدبیر کو باطل نہیں بنا دیا، باطل نہیں کر دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس اللہ نے بھیجے ان لوگوں کے اوپر پرندے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ، جماعتوں کی جماعتیں، ترمیہم، وہ پرندے پھینک رہے تھے ان لوگوں کے اوپر، بحجارۃ، ایسے پتھروں کے ساتھ، یعنی ترمی کا معنی فائرنگ کر رہے تھے، پھینک رہے تھے ایسے پتھروں کے ساتھ، بحجارۃ، ایسے پتھروں کے ساتھ، من سجیل، جو سجیل کے پتھر تھے، یعنی سخت مٹی کے جیسے پتھر ہوتے ہیں نا، وہ والے پتھر تھے۔ فجعلہم، پس، فا کا معنی ہوتا ہے پس بنا دیا اللہ نے ان کو کعصف، ایک بھوسے کی طرح، معقول، کھایا ہوا بھوسا، ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ کتنا ٹائم رہ گیا؟ 9 منٹ۔ ہم اس کی تفسیر بھی کمپلیٹ کر دیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ ہوا کہ یمن میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا نا، حبشہ کے بادشاہ کا گورنر تھا یمن میں، اس کا نام تھا ابرہہ، وہ تھا عیسائی، سارے عیسائی تھے اس وقت، ان علاقوں کے جتنے لوگ تھے۔ اس نے ایک کنیسہ بنایا، چرچ بنایا۔ اب ظاہر ہے چرچ میں وہ رش اس دور میں بھی نہیں ہوتا تھا جو بیت اللہ میں ہوتا ہے، اس دور میں بھی بیت اللہ میں لوگ زیادہ جاتے تھے، کیونکہ حج بیت اللہ میں اس دور میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے، عرب جن کو کچھ آتا واتا نہیں ہے اور ان کی زمین ریگستان پر مشتمل ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو، لیکن ان کے پاس ایک گھر ہے جہاں ساری دنیا حج کے لیے جاتی ہے، اور ہماری جو کنیسہ میں اور چرچ میں کوئی بھی نہیں آتا۔ تو اس نے کیا کیا، وہاں پہ حج شروع کر دیا، اعلان کر دیا یہاں حج ہوگا، پبلک یہاں آئے گی۔ عربوں کو غصہ آیا تو کسی عرب نے یمن میں نا، وہاں جا کے، بعض روایات میں ملتا ہے وہاں قضائے حاجت کر دی اس کے جا کے چرچ میں، بعض میں آتا ہے کہ آگ لگا دی، کچھ بھی، یعنی جو بھی ہوتا ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا ایسی کی تیسی میں بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پہ حملہ کروں گا اور بیت اللہ کو گرا دوں گا، خانہ کعبہ کو گراؤں گا، تاکہ حج جو ہے نا اب یہاں ہوا کرے، پبلک وہاں نہ جایا کرے۔ اتنا بڑا لشکر لے کر وہ آیا، تو ظاہر ہے عربوں میں اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو ابرہہ نے، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وہ بیت اللہ کے متولی تھے، رکھوالے تھے، بیت اللہ کی حفاظت میں مامون تھے، اور ان کو اسی وجہ سے فضیلت حاصل تھی۔ تو ابرہہ نے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ہمارا مقصد آپ سے پھڈے بازی، آپ سے لڑائی نہیں ہے، ہم صرف بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں اور گلا کر پتلی گلی سے نکل جائیں۔ پتلی گلی تو نہیں کہا، وہ میں کہہ رہا ہوں، تو نکل جائیں گے۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو عبد المطلب نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور وہ عبد المطلب کے اونٹ بھی لے گیا تھا، لڑائی کے دوران آیا نا، پہلے حملہ کیا تو اونٹ لے گیا، تو عبد المطلب نے ان سے اونٹ چھڑوا لیے، کہا کہ بھائی یہ میرے ہیں، میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں، باقی رہا تک جہاں تک گھر کا معاملہ ہے، اللہ کے گھر کا، تو اللہ ہے جو اس کی حفاظت خود کرے گا، اللہ کا گھر ہے۔ کیونکہ اسباب کی دنیا میں ان میں لڑنے کی طاقت تھی نہیں، ان کو پتا تھا ہم لڑیں گے تو مارے جائیں گے سارے۔ ابرہہ کے پاس تھے بہت بڑے بڑے ہاتھی، اور عرب ہاتھیوں کی جنگ سے ویسے بھی مانوس نہیں تھے، وہ تو گھوڑے کی لڑائیوں کے عادی تھے، ہاتھی تو وہ دیکھے نہیں تھے ان لوگوں نے کبھی۔ آج بھی عرب کے ریگستانوں میں ہاتھی کی تو خوراک اتنی ہوتی ہے، اس کو تو بہت زیادہ گھاس چاہیے اور بہت خوراک چاہیے اس کو، بہت زیادہ۔ تو جب وہ طائف کے راستے سے آ رہا تھا تو انہوں نے وادی محصر میں پڑاؤ ڈالا، اور عبد المطلب اپنے جو ہے نا لوگوں کو لے کر پہاڑوں کے کناروں پہ چلے گئے کہ دیکھیں اللہ اپنے گھر کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔
تو جب وہ وادی محصر پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پرندے بھیجے جس کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہے ہیں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی، اس سے خطاب نبی کو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ہر ایک کو خطاب ہو سکتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا نہیں. ترا کا معنی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ رب نے اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا کیا. دیکھا کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ یہ اتنا متواتر واقعہ تھا کہ گویا جس نے نہیں بھی دیکھا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بہت زیادہ شہرت ہو گئی تھی اس واقعے کی. جب کیونکہ اللہ نے جو پرندے بھیجے نا چھوٹے چھوٹے، انہوں نے جب کنکر مارے تو وہ کنکر ان کے پوری سر سے گھس کے نیچے تک آر پار ہو جاتے تھے اور ان کو ایسا جسم گلنے لگتا تھا، سڑ جاتا تھا پورا، جیسے کھایا ہوا بھوس اللہ نے مثال دی نا، مردہ لاشیں. تو ان میں بہت سارے تو مر گئے، بہت سارے بھاگ گئے. تو اللہ نے بھاگنے میں بھی ان کو اس لیے بھاگنے دیا کہ کچھ جا کے اپنی قوم کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ حشر کیا ہوا ہے. تو جو بھاگے وہ بھی بالآخر کچھ وقت کے بعد بیماری میں، وبا میں مبتلا ہو کر، یعنی اسی سے ایک ایسے جراثیم ان کے باڈی میں پھیل گئے، وہ بھی مر گئے. اور مدینہ میں بہت سے لوگ تھے جو مکہ میں جو اس کے لشکر کے بچے ہوئے لوگ تھے وہ نابینا ہو گئے تھے. اور احادیث میں یہ بات ثابت ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں جن صحابہ نے ان کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. کچھ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، بعض کے گوشت گل گئے. تو بہت بڑی تعداد تو ہاتھیوں سمیت مر گئی، کچھ تعداد بھاگ گئی، کچھ مکہ میں ہی رہ گئی، وہ بھاگنے کے قابل بھی نہیں بچی. تو ان کو عربوں نے بھی دیکھا. تو یہ واقعہ بہت تواتر کے ساتھ عرب میں مشہور تھا. اور اسی کے 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ واقعہ محرم میں ہوا اور آپ کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی ہے. تو یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک معجزے کو ظاہر کیا. تو یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی بیت اللہ پہ کوئی گرانے کی کوشش کرے گا تو اللہ اوپر سے ابابیل بھیجیں گے، یہ ایک واقعہ ہو گیا. تو ورنہ دنیا یہ اسباب کی دنیا ہے، کبھی اللہ معجزہ دکھاتے ہیں کبھی نہیں دکھاتے. اس کے بعد بیت اللہ پر حملے ہوئے ہیں جو بیت اللہ باقاعدہ ڈھایا ہے. بعض جو ہے وہ بنو امیہ کی خلافت کے دور میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم ہوئی تو عبداللہ بن زبیر کی جو خلافت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو بنو امیہ کے لوگوں نے حملہ کیا اس میں بیت اللہ بھی کی دیواریں بھی گری تھیں. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایتھیس اور جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ کو اللہ نہ کرے کوئی گرانا چاہے تو کوئی اوپر سے فرشتے نہیں آتے. تو اللہ نے کبھی نہیں وعدہ کیا کہ جب بھی کچھ ایسا کرو گے تو فرشتے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا. تو لیکن کبھی اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے. تو اس لیے بیت اللہ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی عبد المطلب کی طرح کہ بھائی اللہ بچائے گا، تو وہ تو ٹھیک ہے اللہ نے بچا لیا، لیکن اللہ نے ہمیں مکلف بنایا کہ بیت اللہ کی طرف کسی کو ٹیڑھی آنکھ اٹھانے مت دو. اور اگر کوئی حملے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے ابابیل کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے جا کے بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں جو اسباب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوگا یہاں پہ. تو کبھی اللہ اپنا قدرت ظاہر کر دیتے ہیں، تو جیسے یہاں اللہ نے ظاہر کی تاکہ اس بیت اللہ کی عظمت اور زیادہ دلوں میں بیٹھ جائے. اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے تو اس جگہ کا مقدس ہونا پوری دنیا مان لے، اور پھر اس جگہ جو پیغمبر پیدا ہوں گے ان کو بھی لوگ مان لیں. تو یہ نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے نبوت کی تیاریاں ہو رہی تھیں. تو جلدی سے میں بس بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. اور زمزم کا چشمہ دوبارہ دریافت ہو گیا، وہ بھی یہ نبی کے آنے سے پہلے ہوا ہے، وہ بھی نبی کی آمد کی تیاریاں. تو اللہ نے کیا فرمایا، بس یہ میں ترجمہ کر کے کمپلیٹ کر رہا ہوں اس کو. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ نے کیسے ان کی تدبیر کو باطل کر دیا. اور وارسل علیہم طیرا ابابیل. ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، پرندوں کے جھنڈ بھیجے. اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو پتھروں سے ان کو مارتے تھے. فجعلہم کعصف ماکول. کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا. اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ ایک بیت اللہ کی عظمت. یہ اسباق بھی آپ ڈائری میں نوٹ کر کے لکھیں. بیت اللہ کی عظمت، اللہ کی نظر میں بیت اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی نبوت کی بھی یہ دلیل ہے یہ واقعہ، کہ یہ واقعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا. دوسرا سبق یہ ملتا ہے. تیسرا سبق، اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں. آج یہ وائرس، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے نا دنیا میں، پوری طاقتیں جناب، بڑی بڑی طاقتیں ہتھیار ڈال چکی ہیں. ایک چھوٹے سی اللہ نے، ابابیل تو پھر بھی اتنا بڑا پرندہ تھا نا، یہ تو بیکٹیریا جو عام وائرس ہوتا ہے اس سے بھی 200 گنا سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. تو یہ اتنے سے وائرس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. تو آپ سب کچھ اسباب اور وسائل پہ توکل کر کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ. وہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی، نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کی سائنس ٹیکنالوجی ساری دھری کی دھری رہ جائے گی. تو اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. پرندوں کے ذریعے بھی دیکھیں، اللہ توپے بھی بھیج سکتا تھا آسمان سے، لیکن اللہ نے پرندے بھیجے یہ بتانے کے لیے بھائی تم ہمارے پرندوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے.
تو ہمارے فرشتوں کا کہاں سے مقابلہ کرو گے؟ تو یہ اس صورت میں ہمیں اسباب ملتے ہیں، اور ہمیں اس میں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور پھر ہمیں رزق کی تنگی کا خوف ہو تو اللہ پہ نظر رکھیں کہ بھئی اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، عزت بھی وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے، پیسہ بھی دے سکتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی سارے کام بعد کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔